انسان کا نفس بھی یہ کردار ادا کرتا ہے، اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 قسم کے نفس رکھے ہیں۔ نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پہ انسان کو اکساتا ہے، نفس لوامہ جو اللہ نے دل میں ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے، وہ انڈیکیشن دیتا ہے نہیں غلط کام نہیں کرنا، زمین جھنجھوڑتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ کی، اس کے رسول کی ہر بات پر انسان کو 100% مطمئن کرتا ہے۔ جب تک نفس لوامہ قوی رہے، ملامت دل میں موجود رہے، برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے، نفس امارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نفس امارہ قوی کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو دلیل بنا بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی سرپرستی، اس کی رہنمائی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جب انسان چلتا ہے، لو ڈیزائر جو سفلی خواہشات ہیں، جب اس کا غلبہ انسان پہ ہو جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ سے محروم، نفس لوامہ کمزور، اور برائی کی طرف اکسانے والا نفس جو ہے یہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے، وہ انسان ہر سو برائی میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا تو حکم دے دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا، لیکن جو ہمارا ضمیر برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس سے کیسے بچے؟ ہماری اپنی بھی تو خواہشیں ہیں، وہ ہمیں غلط کی چیز کی طرف لے جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ نے بڑی اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میرے صحابی تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ کر دے۔ سماعت کی شر، غیبت سننا، گانے سننا، اللہ اور اس کے رسول اور علم اور اہل علم کے خلاف گفتگو سننا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شرارت سے مجھے بچا، میں حرام چیز کو نہ دیکھوں، ومن شر لسانی، اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا، میں زبان سے اچھی بات بولوں، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، جس میں ارادے غلط ہوں، نیتیں فاسد ہوں، نیتوں کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، ومن شر منی، اللہ تو نے مجھے طاقت سے نوازا ہے لیکن اس قوت باہ کی شر سے مجھے بچا، یہ مجھے کہیں بے راروی کا شکار نہ کر دے، مجھے صراط مستقیم سے دور نہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا جس سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر سنیے، شیطانوں کو اگر باندھ دیا جاتا ہے تو برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ رمضان میں جو عادات انسانوں کی بن چکی ہوتی ہیں، ان عادات کو روکنے کے لیے اصول و ضوابط رمضان سے پہلے سلف صالحین کی طرح تیاری نہیں کی ہوتی۔ سلف صالحین نے تیاری کی ہوتی تھی، رمضان
کا انتظار بھی کرتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔